ملت اسلامیہ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے تعلق سے احادیث کے اندر بے شمار فضائل موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دنوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اس مہینے کے پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہری شعبان و شہر رمضان اللہ، یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول اس مہینے سے کتنی محبت فرمایا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور محبت اگر کسی سے ہو جائے تو پھر اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عاشق سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے دنیا کے بہت سارے شہر دیکھے، ان تمام شہروں میں سب سے اچھا اور پیارا شہر کون سا لگا؟ اس عاشق نے کہا کہ میں نے بے شک دنیا کے بہت شہر دیکھے، لیکن سب سے اچھا اور پیارا شہر وہی ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا شہر بھی اچھا لگتا ہے، اس کی گلیاں بھی اچھی لگتی ہے، اس کا گھر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم قرآن مجید میں یاد فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم۔ کیوں اللہ نے یہ قسم اٹھائی؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہ وہاں مزدلفہ مینا ہے، عرفات کا میدان ہے، اس لیے حجر اسود اس لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اس لیے نہیں بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ فرما۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی ہے شہاد تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو وہ خود پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ خود روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں ساتھ میں تشریف لے گئے تو وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں دعوت تھی انہوں نے شوربہ تھا، شوربے کے اندر خشک گوشت تھا اور ساتھ میں کدو تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو چھوڑ کر کدو کو شوق سے تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی میں مجھے کدو سے محبت ہو گئی، کیونکہ نبی کدو کو پسند فرماتے ہیں تو میں پوری زندگی کدو کو بڑی شوق سے کھایا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے، بلکہ آپ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو خود فرمایا کہ اے حجر اسود میں تجھے بوسہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی بنتا ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی آخر الزمان کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرے نبی نے تجھے چوما تو میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا۔ خانہ کعبہ کو اس لیے نہیں چوما، پتھر کو اس لیے نہیں چوما کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے نسب ہے، اس لیے بھی نہیں چوما کہ وہ جنتی پتھر ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، بلکہ اس لیے چوما کہ نبی نے تجھے چوما تھا، نبی نے تجھے چھوا تھا، اس لیے میں تجھے چھو بھی رہا ہوں اور چوم بھی رہا ہوں۔ تو یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں اصل یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہری شعبان، اس شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے، آپ اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں یعنی شعبان سے اگلی شعبان تک کون مرنے والا ہے، کس کی اجل آنا ہے، وہ لکھی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو روزی کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پہلے آسمان پر جو فرشتے مقرر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے تعلق سے ان پہ کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دن اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں کام بانٹ دیتا ہے، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی موت ہے، وہ سب اسی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ شاہ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے 15ویں شعبان کی رات میں دیکھا کہ آپ نے قیام فرمایا، اور پھر آپ نے سجدہ کیا۔ قیام کے بعد رکوع کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو اتنا دراز سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہ ہوگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور میں نے آپ کی پاؤں کی انگلی کو ہلایا تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو جنبش دی، اور پھر سر انور تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے اٹھایا، آپ نے نماز مکمل فرمائی، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ گمان کر لیا کہ آپ نے اتنی طویل سجدہ فرمایا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہ ہو گئی۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی آخر الزماں نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو آج کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اجلاس فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب قدیر اپنے بندوں پر رحم و کرم کی نگاہ فرماتا ہے، اور اس کی رحمت پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہے تو رب قدیر اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو رات ہے یہ کتنی مبارک اور پیاری رات ہے۔ ایک اور روایت وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، وہ بھی مدارج النبوہ کے اندر ہی ہے۔ شاہ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات میرے پاس بارش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میرے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ جانے لگے۔ تو میں نے گمان کیا کہ کہیں نبی آخر الزماں کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں بھی چل دی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو قبرستان ہے اس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا، آسمان کی طرف اپنے سر انور کو اٹھایا اور رب قدیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول خدا نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، یعنی تمہاری باری تھی اور تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں کسی اور کے پاس گیا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے یہ گمان کیا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے. تو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ جو آج کی رات ہے نا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ گنہگار امتی کی بخشش فرما کر انہیں جنت کا پروانہ نصیب عطا فرماتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو آنے والی رات ہے شب قدر، یہ بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی پیاری رات ہے. اس رات کا خوب فائدہ اٹھائے. لوگ کیا کرتے ہیں اس رات میں نفل نماز لے کر کی وہ لسٹ نکال لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم پورا جو سال ہے اس میں نماز ادا نہیں کریں اور صرف اسی میں سارا فائدہ اٹھا لیں، آفر کا فائدہ اٹھا لیں. تو یاد ہے کہ نفل نماز اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ذمے فرض نماز باقی ہے، آپ کے ذمے قضا نماز ہے. تو آپ اس رات کو کثرت سے قضا نماز ادا کریں، کثرت سے. آپ کی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہے کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ میں اس رات کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میں نماز کو ترک نہیں کروں گا، اور جو میری ترک ہوئی ہے ایسی مقدس رات میری زندگی میں بار بار نصیب عطا فرما اور میں انہیں ادا کرتا رہوں. اس طریقے سے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو بخشنے والا مہربان رب ہے. وہ تمہارے گناہ صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. برادران ملت اسلام میں بڑی فضیلت ہے یہ جو رات آنے والی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک اور سماعت فرمائیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ سفر کر رہے تھے پہاڑوں کے پاس سے، تو انہیں ایک سفید پتھر نظر آیا، بڑا دلکش پتھر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑا آپ کو تعجب ہوا. تو غیب سے آواز آئی کہ روح اللہ، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز تم پر ظاہر کروں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہاں، میں وہ چیز بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو اس سے زیادہ تعجب والی ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو سفید تھا، جو خوبصورت دلکش پتھر تھا، وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کے ہاتھ میں انگور کا گوشہ تھا اور وہ اس پتھر کے اندر عبادت کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں یہ جو میرے ہاتھ میں انگور کا گوشہ ہے یہ میری غذا ہے، میں اسے کھا کر اللہ کے فضل سے عبادت کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے. اور حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تم کب سے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں 450 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں اس پتھر کے اندر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے 450 سال کی زندگی بھی عطا فرمائی اور ساتھ کے ساتھ 450 سال کی زندگی سے تم عبادت بھی کر رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو. تو غیب سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، اس سے زیادہ خوش نصیب بھی کچھ لوگ ہیں، اور وہ ہے کہ جو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے اور 15 شعبان کو جو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں گے تو میں 450 سال سے زیادہ عبادت ان کی زندگی میں. برادران ملت اسلامی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کی رحمت قدم قدم پر انسان کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. یہ تو ہماری وہ ہے بد نصیبی کہ ہم ان فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رنگین دنیا کے اندر گم ہو گئے. ہمارا حال یہ ہے کہ ایسی کوئی رات ملتی ہے نوجوان بائک اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں پر سگریٹ پھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، گٹکا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوری رات اپنی تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسے گھومنے اور ایسے پھرنے سے آپ کو کوئی برکت نہیں حاصل ہونے والی اس رات کی. جاگنا مقصد نہیں ہے بلکہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا مقصد ہے. اگر جاگ نہیں سکتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور وقت پر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اس سے کہ تم پوری رات بائک اسٹینڈ کرتے رہتے ہو، گھومتے رہتے ہو، آوارہ کی طرح ہوٹلوں کو آباد کرتے رہتے ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا ذکر و اذکار کر کے چین و سکون کی نیند سو کے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو. یہ زیادہ بہتر ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو راتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آفر ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو ان راتوں کے ذریعے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایسی راتوں میں سچے دل سے توبہ کریں. اب ہماری سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں.
ہمارا حال تو یہ کہ سب سے بڑا گنہگار تو سامنے والا ہمیں نظر آتا ہے، ہم تو بڑے نیک پرہیزگار متقی سب ہمیں. آج دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہو گئے اور رب قدیر کی ہم نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کیا حیثیت رہ گئی ہماری دنیا کے اندر؟ کیوں رہ گئی جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رب قدیر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس رب قدیر نے ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمارا رب بڑا مہربان ہے، آج بھی اگر اس کی بارگاہ میں آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لیں، تو وہ رب قدیر ہمیں کھوئی ہوئی عزت واپس عطا فرما دے گا، ہمیں واپس سماج معاشرے کے اندر عزت فرما دے گا. لیکن ہمارا حال تو یہ کہ جو ہماری صف میں جو دوسرے نمازی ہیں، ان کے تعلق سے ہی ہمارا دل صاف نہیں ہے، انہیں ہی ہم گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے، اس کا یہ حال ہے، جبکہ خود اپنے دامن کے اندر نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہے. اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، ڈاٹ، پھر اس کے بعد جب وہ گناہ سے توبہ کیے بغیر دوسرا گناہ کرتا ہے، تو وہ جو دھبا ہے اس کا کالا وہ بڑھتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب سیاہ دل ہونے کے بعد پتہ ہے وہ انسان لوگوں کی کھڑے کھڑے ہنسی مذاق اڑا دیتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کی چغلی کر لے گا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا، وہ کس کا مال کھا جائے گا، کس کو تکلیف پہنچائے گا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا، بالکل احساس نہیں ہوگا. اب ہم اپنے آپ پر دیکھیں کہ کیا وہ دھبا ہمارے دل کے اندر تو نہیں پڑ گیا، کیا وہ حال ہمارا تو نہیں ہو گیا؟ برادران ملت اسلامیہ، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر دیکھیے انسان ہے، گناہ تو ہوتے، ہر انسان سے گناہ ہوں گے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے کیے پر نادم آ جائے تو اسی وقت وہ دھبا ختم ہو جائے گا. اور اگلا اگر پھر گناہ ہوگا تو تمہارا دل سیاہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگا، خدا کا خوف پیدا ہوگا. اور جب خدا کا خوف جس بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ رب قدیر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب قدیر اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں ان سے بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ گناہ کر کے دلیری نہیں کرتے تھے، وہ اکڑتے نہیں تھے، چوری اوپر سے سینہ چوری نہیں کرتے تھے. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اس ایک گناہ کو، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 دوسرے پیش کر دیں گے، 100 دوسرے گناہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا دل بڑا پاک اور صاف ہوا کرتا تھا. اگر کوئی لغزش، کیونکہ انسان وہ بھی تھے، ہوتی تھی لغزش، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا اور مجھے جو زنا کی سزا ہے وہ آپ دنیا میں ہی دے دیں، کیونکہ سنسار کر دے، پتھر، یعنی جو سزا ہے اسے پتھر مار مار کے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، تو آپ مجھے دنیا میں ہی دے دیں. کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ جانتے تھے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے. انہوں نے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، جانتے ہو سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، باقی پورا جسم اوپر سلامت رہے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب کا ذکر کر رہا ہوں. اور وہ آگ کا جوتا اتنا گرم ہوگا کہ اس کی شدت سے دماغ پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے بہتا ہوا نظر آئے. اللہ اکبر، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے، تو جو سب سے خطرناک عذاب ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور سب سے خطرناک عذاب کس کو ملے گا؟ جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ سب سے خطرناک عذاب کے اندر ملوث ہوگا. برادران ملت اسلامی، ہم تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہوں، ایسے سے تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. پھر اثر کے وقت جب مسجد سے اذان کی صدایں بلند ہوتی ہے اور پھر ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہوئی نظر آتی. دیکھیے ہم یہ مت سوچیں کہ ہم کل سے شروع کر دیں گے، پرسوں سے شروع کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیں گے. یہ تمہیں کس نے بول دیا کہ تمہارے پاس کل کا ٹائم ہے؟ تمہارے اٹھنے والے قدم کی گارنٹی نہیں کہ وہ آگے جائے گا یا قبر کے اندر جائے گا. کتنے آپ قبرستان پر جائیں، کتنے ہی ایسے مردے ہیں جو ان کا یہ خیال تھا کہ بس بچوں کی شادی ہو جائے، حج کر لے، اس کے بعد تو اللہ ہی اللہ. آج پوچھا کہ یہ موقع ملا ان کو؟
اللہ نے اگر ہمیں موقع عطا فرمایا تو اس موقع کو خالی مت جانے دو، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، اور اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر غور و فکر کرو کہ کہیں یہ اٹھنے والا قدم یہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھ رہا ہے۔ اگر نافرمانی میں اٹھ رہا ہے تو یاد رکھو ہماری زندگی بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ حضرت وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ خاتون آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے دنیا میں ہی سزا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عورت کہتی کہ میں نے زنا کر لیا اور میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اپنے۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے دنیا میں ہی آپ عذاب، یہ جو اس کی سزا ہے وہ دلوا دیں، اس لیے کہ آخرت کا بڑا خطرناک ہے، میں اس کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنم دو، اس کو پیدا ہونے دو۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا وہ خاتون پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے سزا دے دو۔ دیکھو ان کے دل میں خدا کا خوف، دیکھو بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارا جیسا ہو تو کل گئی بات گئی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں، خدا کا خوف دل میں یہ ہے کہ نہیں مجھے سزا دنیا میں دے دو، کہیں میں بغیر سزا لیے دنیا سے بغیر توبہ کے رخصت ہو گئی تو جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ، اس بچے جب یہ دودھ چھوڑ دے، جب یہ کھانا پینے لگ جائے اس کے بعد تم آنا۔ پھر وہ عورت گئی اور پھر وقت گزرا اور پھر وہ بچے نے دودھ چھوڑا اور وہ کھانا پینا شروع کر دیا، تو وہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے سزا دے دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اسے سنسار کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے دل میں وہ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ قبول نہیں کرتے کہ ہمیں ملے، لیکن ہمیں ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا اور جس کا دل دکھایا اس سے سچے دل سے ہم توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم رات گزارے، رو کر رات گزارے کہ میرے مولا تیرا عذاب بڑھا سکتے ہیں، ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے کہ تیرے غضب کا ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر ایسا رحم فرما کہ جب تیرا سامنا ہو تو غفور رحیم والا جو تیرا کردار ہے تو رحیم اپنے بندوں پر، وہ ہمارے سامنا ہو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، شب برات جو کہ بالکل یہ غالباً اتوار کے دن ہے، آپ حضرات یاد رکھیں اور اس رات کو خوب عبادت و ریاضت میں گزارے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کریں اور نماز کے پابند بنیں اور اس رات کو آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائیں، مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔